بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا گیا ہے تاکہ روزہ دار کی فضول بات اور فحش کلامی سے صفائی ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ جو شخص صدقہ فطر کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا موضوع صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر یہ رمضان کے اندر جو ہے واجب ہوتا ہے، اور کیوں واجب ہوتا ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ روزے دار کی فضول باتوں اور فحش گوئی سے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا ہے۔ اب مجھے اس حوالے سے کافی سارے سوالات آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے چند سوالات آپ کے سامنے ذکر کر کے ان کے جواب دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو صدقہ فطر کے حوالے سے معلوم ہو جائے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس پر واجب ہے، کون ادا کر سکتا ہے، کب ادا کرنا ہے۔ تو اس میں سے پہلا سوال ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ دیکھیں، صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس کے جو مال ہوتا ہے اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ فی الوقت اس کے جیب میں اگر اتنا مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے تو اس شخص کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ نمبر دوسرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، صدقہ فطر اصل میں عید الفطر کی صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو اس وقت کے اندر جو لوگ موجود ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب عید سے پہلے چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کر دیں، جیسے کہ میں نے حدیث کے اندر بیان کر دیا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزوں کے اندر صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے فطر ادا ہو جاتا ہے، اور ادا کر دینا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ اب عید کے ہی دن ان کو ملے تو ان کے لیے ظاہر بات ہے وہ چیزیں پوری کرنا مشکل ہو جائیں گی، پہلے ہی ادا کر دیے جائے جا کے جن کی جو ضروریات ہے وہ ان کو پورا کر لیں۔ اب جو شخص صدقہ صبح صادق طلوع ہونے کے وقت موجود ہے اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ تیسرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کتنا واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر صدقہ فطر کے اندر کچھ چیزیں ہیں، مثلا گندم ہے، اسی طرح جو ہے، اسی طرح کھجور ہے، کشمش ہے۔ اب جس شخص کی جتنی استطاعت ہے وہ اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر کوئی شخص ہے اس کی استطاعت گندم ہے اس حوالے سے کرے، اس کی قیمت اس وقت جو علماء کرام نے طے کی ہے وہ تقریباً 125 روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، اگر کسی کی استطاعت زیادہ ہے وہ اس سے بڑھ کے دے سکتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ جو کے حساب سے دے، وہ تقریباً اس وقت 320 روپے بنتی ہے جو کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور کی استطاعت ہے، مالدار ہے، اتنا دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے والے سے دیں، وہ تقریباً 1200 بنتی ہے۔ اور اگر وہ اور زیادہ مالدار ہے اور اس کا دل وسیع ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا صدقہ فطر تو وہ 2400 جو ہے کشمش کے والے سے صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اور یہ 125 جو ہے یہ کم سے کم ہے، یعنی اس سے کم نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے چاہیے کہ ہر شخص کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر دے۔ اور رمضان کے اندر ویسے ہی 1 روپے کے بدلے 70 روپے ہے، تو اگر کوئی بڑھ کے جتنا دے گا تو ظاہر بات ہے اس کا نامہ اعمال کل قیامت کے دن مزید زیادہ وسیع ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ دل کھول کر اور بڑا زیادہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 125 ہے تو 125 ہی دینے ہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق یا انسان اگر زیادہ خرچ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ اگر صدقہ فطر صاحب نصاب نہ ہو، وہ اگر اپنی طرف سے دے دے۔ دیکھیں، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر مثلاً اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو وہ شخص بھی اگر صدقہ فطر اپنی خوشی سے ادا کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کا بھی صدقہ فطر ہو جائے گا۔ اور اس لیے چاہیے کہ دیکھیں، یہ 125 روپے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ یا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس میں ہر شخص کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور صدقہ فطر ہر شخص اپنے اوپر لازم سمجھے اور اس کو ادا کرے۔ اور ظاہر بات ہے رمضان کے اندر انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں دے گا اس کو اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جس کے اندر ہم نے صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اس حوالے سے میرے پاس اور بھی بہت سارے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ذکر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے ویڈیو کے اندر کرتے رہیں گے تاکہ ہم صدقہ فطر کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں اس کو ہم کور کر سکیں. تو اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.